فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. ہمارے علاقے میں فیروز ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا مرتب کیا ہوا نصاب پڑھایا جاتا جو جماعت اسلامی کی شاخ ہے. اس کے بارے میں شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. میرے بھائی اب بات آ گئی، اگر کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی. الحمدللہ مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بہرحال جو اپنا ایک نظریہ پیش کیے تھے اسی وقت سے علماء حق برابر اس نظریے کی مخالفت کرتے رہے. نمبر 1، 1937 کے اندر، کتنے میں؟ 1937 میں پہلی مرتبہ انہوں نے کتاب لکھی نظریہ اسلام غالباً. اس وقت علماء کے کان کھڑے ہوئے. یہ کیا غضب ہے، یہ کیا غضب ہے. ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہو گیا. پھر 1941 میں اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا گیا اور مصر وغیرہ سے چھاپ کر کے اس کو تقسیم کی گئی. بہت افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے ابھی سعودیہ عربیہ کے بعض یونیورسٹیوں سے لوگوں نے PhD کا رسالہ کیا ہے جس میں واضح کیا کہ آج یہ خارجیت دائی سے وہ جو ان کو جو مواد ملا ہے، بھائی غصہ نہیں ہونا، ہم امیر کے تابع ہیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہمارے دو امیر بیٹھے ہیں. واللہ صاف لفظ میں کہا کہ یہ آج جو نظریہ پھیلا ہوا ہے یہ سب سے پہلے لوگوں نے اس صدی میں وہی مولانا ابو العلا مودودی کی کتاب نظریہ افکار، پھر 1944 میں تقریباً قرآن پاک کی 4 بنیادی اصطلاح ہیں. دین کا مطلب ہے قانون، اور کیا مطلب ہے؟ قانون. الہ کا مطلب ہے حاکم. کہہ کر کے یہ جو تحریفات قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحوں کے ذریعے کی گئی ایک بہت بڑا فتنہ تھا. وہیں یہی ساری چیزیں تھیں کہ بخاری کی حدیث کا انکار، اسماء رجال پر انکار، فتنہ دجال کا انکار. دجال کو یہ کہہ دینا نہایت آسانی کے ساتھ یہودیوں کا عقیدہ تھا جو پیدا ہو گیا. اور یہ کتنا آسان سا جملہ تھا میرے دوستو، تعجب کریں گے. دجال کے معاملے میں نبی کو خود ڈاؤٹ تھا. یہی جملہ ہے نا، کیا تھا؟ رسول اللہ کو خود ڈاؤٹ تھا. اللہ اکبر. نبی بھی کوئی خبر دے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ نبی علیہ السلام زندگی بھر 4 چیزوں سے پناہ مانگتے رہے نماز کے اندر، تشہد میں، اور امت کو حکم دیا تم میں سے کوئی آدمی سلام نہ پھیرے جب تک ان 4 چیزوں سے پناہ نہ مانگ لے. لیکن معاملہ سب ڈاؤٹ کا ہے. سوچا آپ نے کبھی سارا معاملہ کس کا ہے؟ ڈاؤٹ ڈاؤٹ ڈاؤٹ. پتہ نہیں کتنا ڈاؤٹ آیا. کبھی اپنے باپ کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں، ماں کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں، اولاد کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں، اپنے انسان ہونے میں ڈاؤٹ نہیں. ڈاؤٹ ہے تو سب کتاب اللہ سنت رسول میں. ڈاؤٹ کس میں ہے؟ بخاری نے اتنی حدیثیں نقل کی، کیا گارنٹی کہ بخاری نے صحیح کہہ دیا تو صحیح ہی ہوگی؟ یہ ڈاؤٹ پیدا ہوا. اسی لیے جس موقع پر یہ ساری چیزیں انہوں نے شروع کیا اور دنیا کو چھوڑو، علماء اہل حدیث الحمدللہ اپنے وعظ، اپنے نصیحت اور اپنے تحریروں کے ذریعے اس کا مقابلہ شروع کیا. اور غالباً اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اگر ہمارے اسلاف مولانا ثناء اللہ مرسلی، مولانا اسماعیل گجران ہمارا، مولانا حافظ عبداللہ روپڑی، مولانا سید داؤد رحمان، مولانا عبدالوہاب عربی، اگر مولانا خطیب الاسلام، مولانا عبدالرؤوف صاحب جھنڈے نگری، یہ علماء اگر اللہ کی قسم دل و جان سے مقابلہ نہ کیے ہوتے تو شاید آج یہ اہل حدیث نہ ہوتے، سب جماعت اسلامی کو ہو گئے ہوتے. لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کیا، برابر جہاں رہے وہ
मुकाबला करते रहे। इसलिए सबसे पहला फितना जो मालियर कोटला के मस्जिद पर हुआ, उसके वहां बड़े फितने हुए, यही अकायद फैलाए जा रहे थे। बात इतनी बढ़ी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह को कि कब्र को अल्लाह नूरों से भरे, मालियर कोटला वजीर तालीम होने के बावजूद सफर किए और जा करके देखा और कहा, जमात इस्लामी के लोगों, इस मस्जिद को छोड़ो, ये तुम्हारा कब्जा गलत है, तुम अहले हदीस नहीं हो, ये मस्जिद अहले हदीस है। और अहले हदीस के हवाले की गई। बड़े मुश्किलों से वो मस्जिद आजाद हुई। तो मेरे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि डाउट डाउट ही होता है। जब लिखने वाले को डाउट है तो पढ़ने वाले डाउट के दरिया में डूब जाएगा। इसलिए क्यों ऐसा नहीं करते कि पढ़ो उनको, सुनो उनको, सीखो उनको जिनको अल्लाह ने डाउट से पाक रखा है। आ गई बात समझ में? डाउट से पाक रखा है। डाउट वाला मामला होगा तो डाउट है और आप डाउट नहीं, इनकार करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको किताबुल्लाह सुन्नत रसूल पर अमल बगैर डाउट वाला बनाए। हाँ, अमल करना है किताब सुन्नत पर और बगैर डाउट वाला। ये डाउट वाला चक्कर अल्लाह पर मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, खिताब बमौदूदी। पहली किताब जो उनके मुखालिफ, क्या लिखा कि खिताब बमौदूदी। क्यों लिखा? इसलिए लिखा मेरे भाइयों, उसके अंदर आया कि बुखारी के जितने रावी, क्या गारंटी कि इमाम बुखारी ने उसको सेका कहा, बुखारी को इल्म ना हो, झूठे को इमाम बुखारी ने सेका कह दिया। यही सारे अफकार थे जिसकी बिना पर उलमाए अहले हदीस हमेशा उनके मुकाबले में जिहाद करते रहे। लेकिन और सबसे बड़ा आसान मामला, अगर आपको डाउट नहीं तो क्या कहेंगे? यही हक है और हक के अलावा जितना है सब क्या है? और अगर डाउट आ गया, नहीं ये भी है, वो भी तो आखिर कलमा ही पढ़ता है, बस वो भी तो कलमा ही पढ़ता है। इसलिए क्या कहते हैं, अरे हिंदू को मुसलमान बनाओ, वो बेचारा कब्र का सजदा सही लेकिन है तो मुसलमान। इतनी रोशन ख्याली किसने पैदा किया? डाउट ने पैदा किया। अगर डाउट ना होता, यानी हक के हक होने और बातिल के बातिल होने पर भी में यकीन नहीं, बल्कि क्या है, हक के हक होने में डाउट और बातिल के बातिल होने में डाउट। अल्लाह ताला महफूज रखे।